بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ بائیکاٹ دراصل ایک شخص کا نام تھا۔ بائیکاٹ سے آپ سب واقف ہوں گے، کبھی کیا بھی ہوگا، کلاسوں کا، مصنوعات کا، مہنگی ہو جانے والی کسی چیز کی خریداری کا، کسی ناپسندیدہ شخص کا، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ لفظ آیا کہاں سے۔ دہائیوں تک روزنامہ جنگ سے وابستہ رہنے والے سینئر صحافی اور ریسرچر اسلم ملک کی تحقیق کے مطابق لفظ بائیکاٹ دراصل ایک انگریز افسر چارلس کنگم بائیکاٹ کے نام سے منسوب ہے، جس سے اب انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں بائیکاٹ ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ بائیکاٹ نے 19ویں صدی کے آخر میں فوج چھوڑ کر شمال مشرقی آئرلینڈ میں ایک زمیندار کی جائیداد کا انتظام سنبھالا تھا۔ اسی دوران اس کا وہاں کرائے پر زمین لے کر کام کرنے والے کسانوں کے ساتھ تنازع ہوا۔ لوگ اس کے اتنے خلاف ہو گئے کہ اس کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا، اور حالت یوں ہو گئی کہ اسے فصلیں کاشت کرنے اور کٹائی کے لیے کوئی مزدور نہ ملتا تھا۔ اسلم ملک کے مطابق 1880 کی دہائی کے آخر میں برطانوی اخبارات میں اس معاملے کی بہت ساری خبریں چھاپی۔ حوالہ ہمیشہ بائیکاٹ کا ہوتا، یوں اس کے مخصوص معنی بن گئے۔ چارلس کنگم بائیکاٹ نے 1848 میں رائل ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا تھا، لیکن مسلسل فیل ہونے کے باعث اسے اکیڈمی سے فارغ کر دیا گیا۔ تاہم اس کے خاندان نے اچھی رقم ادا کر کے اس کے لیے ایک ریجمنٹ میں نوکری خریدی۔ یہ ان دنوں ایک عام رواج تھا اور اس طرح جلدی افسر بننے کا موقع بھی ملتا تھا، لیکن 3 سال بعد ہی اس نے زمیندار بننے کے لیے فوج چھوڑ دی۔ لیکن 17 سال میں زمینداری کے میدان میں اسے کوئی کامیابی نہ ملی۔ 1872 میں 15,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے کے مالک ارل آف ایرن جان کرچٹن نے اسے مینیجر رکھ لیا۔ چارلس بائیکاٹ کا نک نیم کپتان اس کے کرایہ داروں اور کسانوں کے ساتھ سخت گیر سلوک اور فوجی پس منظر کی وجہ سے پڑ گیا۔ بائیکاٹ آقاؤں، مالکان اور زمیندار کے خدائی حق پر یقین رکھتا تھا۔ اس سوچ اور سخت گیر برتاؤ نے اسے کسانوں میں بہت غیر مقبول بنا دیا۔ وہ اکثر انتہائی معمولی غلطیوں پر جرمانے کر دیتا، جو بعض اوقات ان کی تنخواہوں سے بھی تجاوز کر جاتے تھے۔ 1879 میں ایک کسان کے بیٹے نے آئرلینڈ کے کسانوں کی تنظیم بنائی۔ انہی دنوں بائیکاٹ نے 3 کسانوں کے خاندانوں کو بے دخل کیا۔ رکن پارلیمان چارلس اسٹیورٹ پارنل نے، جو اس کسان تحریک کے لیڈر تھے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو بھی کسی کسان کو زمین سے بے دخل کرے، اس شخص کو تنہا چھوڑ دیا جائے، جیسے اسے کوڑ کا مرض ہو، اور اس کے لیے کام کرنا بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد کیپٹن بائیکاٹ کمیونٹی سے الگ تھلگ ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی اس سے خرید و فروخت نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ ڈاکیے نے بھی انہیں خط پہنچانا بند کر دیے۔ یہ تھا دنیا میں اولین بائیکاٹ۔ یوں بائیکاٹ کا معاملہ آئرلینڈ، انگلینڈ اور دیگر انگریزی بولنے والے ممالک میں بڑی خبر بن گیا۔ پورے آئرلینڈ سے بائیکاٹ کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں۔ چونکہ اس سے قبل ایسا کوئی موضوع لفظ نہیں تھا جو کسی کو الگ تھلگ کرنے، ڈرانے اور کسی چیز سے متعلق معیوب بنانے کے عمل کو بیان کر سکتا ہو۔ اس لیے بائیکاٹ کے لفظ کو 1888 میں آکسفورڈ ڈکشنری میں شامل کر لیا گیا، اور پھر یہ دنیا بھر میں مستعمل ہو گیا۔ بدنام کپتان چارلس کنگم بائیکاٹ خاموشی سے آئرلینڈ چھوڑ کر انگلینڈ واپس آ گیا، جہاں 1897 میں اس کا انتقال ہوا۔ البتہ اس کا نام زندہ رہ گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔